اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے۔ ویورز افطاری سے پہلے میں نے اپنا ایک ویلاگ کیا اور اس کے اندر میں نے تھوڑی سی بات کی کہ آئین پاکستان کو کس طریقے سے مذاق بنایا جا رہا ہے اور کس طریقے سے یہ جو گھسپیٹے ہیں، یعنی کہ پاکستان کی پارلیمنٹ پہ قبضہ کر کے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اکثریت میں بھی نہیں ہیں اور منتخب حکومت بھی آپ ان کو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ان سے جتنی ان لوگوں کی اکثریت ہے نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی کی اور ساتھ میں ان کو ملا کر جے یو آئی وغیرہ کو اور ایم کیو ایم کا اور بلوچستان کی پارٹیوں کا میں اس میں اس لیے نام نہیں لے رہا کہ یہ تو عمران خان کے ساتھ بھی حکومت میں تھے، تو ان سے زیادہ اکثریت جو ہے پارلیمنٹیرین کی وہ اس ٹائم پارلیمنٹ سے باہر ہے یا وہ ان ڈائلاگس کے اندر حصہ نہیں لے رہے۔ بہرحال صدر پاکستان نے ایک خط وزیر اعظم کو، اب وہ جیسا بھی ہے، مطلب جسے کہتے ہیں کہ چور ہے، ڈاکو ہے، ڈکیت ہے، رنگ باز ہے، شوباز ہے، لیکن بہرحال وہ اس ٹائم وزیر اعظم کی کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ ہمارے نظام کی کمزوری کا ایک حصہ ہے۔ یاد ہوگا آپ کو کہ میں نے بہت پہلے ایک ویلاگ اپنا کیا تھا، بہت پہلے تقریباً کوئی 2-2.5 سال پہلے میں نے کیا تھا، تو میں نے ان کو مطلب اس ویلاگ میں نے کہا تھا کہ دیکھیں جناب، ایک حلقے کے اندر 100 اگر ووٹ ہیں اور 100 ووٹوں کے اندر 2 بندے جو ہیں وہ 33 ووٹ لے لیتے ہیں اور ایک بندہ 34 ووٹ لیتا ہے، تو 34 ووٹ والا جو ہوتا ہے وہ ایم این اے یا ایم پی اے کہلاتا ہے۔ حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو اکثریت نے اس کو مسترد کر دیا، یعنی کہ 66 ووٹ اس کے اگینسٹ آئے ہوتے ہیں، لیکن بہرحال جو ونر ہوتا ہے وہ ونر ہوتا ہے۔ تو اسی لیے جو پرائم منسٹر اس ٹائم جو پاکستان کا ہے، اس کو صدر عارف الوی نے اپنا صدارتی وہ لاتے ہوئے، اختیار لاتے ہوئے ان کو ایک خط لکھا ہے اور اس خط کے اندر انہوں نے یہ تذکرہ کیا ہے کہ جناب جو آپ توہین عدالت سے بچیں اور یہ تمام چیزیں آئین شکنی آپ نہ کریں، اور جو بھی محکمے جو آپ کے انڈر میں ہیں اور وہ جو ہیں معاونت فراہم نہیں کر رہے ان کے خلاف یعنی کہ آپ ایکشن لیں، کیونکہ اور ان کو مجبور کریں کہ الیکشن جو ہے وہ فیئر، اور جو الیکشن کمیشن کی ڈیوٹی ہے آرٹیکل 16 کے تحت، یعنی کہ آئین کے اندر درج ہے۔ پہلے تو میں کہوں کہ یہ آئین کو بھی ایک مذاق بنایا ہوا ہے، اور وہ مذاق اس لیے بنایا ہوا ہے کہ جو چاہے مرضی بندہ اپنے حساب سے اس کی تشریح کر لیتا ہے۔ سپریم کورٹ کے اندر بار بار جانا پڑتا ہے اور سپریم کورٹ جو ہوتا ہے پھر وہ جسے کہتے ہیں کہ وہ تشریح کرتا ہے، اور تشریح وہی نکلتی ہے کہ جو بیرسٹر وغیرہ جو آئین بنانے والے لوگ ہیں۔ بہرحال میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ ذرا سی ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو نکال دوں کہ اس ٹائم وہ وفات پا چکے ہیں ڈاکٹر شیر افغان خان نیازی۔ یہ پرویز مشرف کے دور میں کوئی وزیر بھی رہے ہیں، بہرحال وہ تو وفات پا چکے۔ یہ وہی شیر افغان نیازی صاحب ہیں کہ جن کو نون لیگ نے الیکشن جیتنے کے بعد تشدد کا نشانہ بنایا تھا اور بیرسٹر اعتزاز احسن نے ان کو بچایا تھا۔ تو کانسٹیٹیوشن کے اوپر اگر کسی کو پاکستان کے اندر عبور اگر حاصل تھا تو وہ ڈاکٹر شیر افغان نیازی صاحب کو عبور حاصل تھا، اور وہ کانسٹیٹیوشن کی اس طریقے سے وہ کرتے تھے، تشریح کرتے تھے کہ وہ بڑے بڑے جو بیرسٹر تھے وہ ان سے اس چیز کے اوپر، اور بڑے بڑے ججز جو تھے وہ ان سے لاکھ ان کا سیاسی اختلاف ہونے کے باوجود بھی وہ اس چیز کو مانتے تھے کہ نہیں، یہ کانسٹیٹیوشن کی جو تشریح ڈاکٹر شیر افغان خان نیازی نے کی ہے یہ بالکل درست ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اب تو آپ کو پتہ ہے کہ جس کابینہ کے اندر یا جن کے ساتھی جو ہیں وہ عطا اللہ تارڑ کی طرح کے ہوں تو وہ کیا کانسٹیٹیوشن کی تعریف کریں گے۔ تو بہرحال صدر پاکستان نے خط لکھا ہے، اب دیکھیں کہ اس خط کا کیا ہوتا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ہے جو انہوں نے اکتوبر کی تاریخ دی ہے، یہ اکتوبر کی تاریخ کوئی اور وجوہات بھی ہیں۔ ایک تو ان تمام چیزوں کو بھانپتے ہوئے، پہلے تو میں یہ کہوں کہ پاکستان کے اندر جو سب سے بڑا عہدہ ہے وہ صدر پاکستان کا ہے، لیکن صدر پاکستان کے عہدے، صدر پاکستان کی کرسی کو ایک مذاق بنایا ہوا ہے، یعنی کہ ایک الیکشن کمیشن ان کی بات نہیں مانتا، وہ اس کو اپنے معاونت کے لیے بلاتے ہیں تو وہ نہیں آتا۔ صدر پاکستان اگر کوئی خط لکھتے ہیں تو اس کا جواب نہیں دیا جاتا۔ صدر پاکستان جو ایک ربڑ اسٹیمپ کے طور پہ، اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب پرویز مشرف صاحب کا کو ہوا تھا اور پرویز مشرف صاحب کو ہٹا کے آصف علی زرداری جو تھا وہ صدر پاکستان کی کرسی پر بیٹھا تھا، تو انہوں نے جو یہ 18ویں ترمیم کی تھی اس کے اندر صدر کو جسے کہتے ہیں کہ بے دست و پا کر دیا گیا،
اور یہ کس لیے کر دیا گیا؟ اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے، کیونکہ صدر کے پاس ایک ایسی طاقت تھی جس کو 58(2) کہتے ہیں، کہ جس کے تحت وہ کسی بھی حکومت کو چلتا کر دیتا تھا ایک چارج شیٹ دے کے۔ انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ 58(2) ختم کیا کہ کوئی بھی صدر جو ہے، اب صدر جو ہے اگر اسمبلی بھی توڑے گا تو وہ وزیر اعظم کی ایڈوائس پہ توڑے گا، اور وزیر اعظم کبھی ایڈوائس دے گا کہ میری اسمبلی کو توڑ دیں، یا میں جسے کہتے ہیں کہ میری کابینہ جو ہے وہ کرپٹ ہے اور میری کابینہ جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ اس قابل نہیں ہے، تو کبھی بھی وزیر اعظم جو ہے یہ اس قسم کی وہ نہیں دیتا۔ اس لیے میں یہاں پہ یہ بات کہوں گا کہ پاکستان کے اندر جو بھی لوگ ہیں انہوں نے اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے آئین کو ایک مذاق بنایا اور اپنی مرضی کی ترامیم کرتے رہے، اور ترامیم یہ اکثریت میں نہ ہونے کے باوجود کرتے رہے، کیونکہ چوروں کی چوری کے لیے جو تھے سارے آپس میں مل جاتے تھے۔ یعنی کہ جب 58(2) کی ترمیم کی گئی تو یہ نون لیگ نے پیپلز پارٹی کا ساتھ دیا اور اس کے بعد وہ ترامیم جو تھی اڑا دی گئی۔ اب دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ پاکستان اس ٹائم جن کرائسس سے گزر رہا ہے اس کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہمارا سیاسی مسئلہ ہے۔ اگر پاکستان کے اندر سیاسی مسئلہ حل ہو جائے تو یقین جانیں کہ یہ اکنامکلی کوئی بھی پرابلم نہیں ہے۔ اکنامکلی اس لیے پرابلم نہیں ہے کہ ڈاکٹر بیرسٹر اعتزاز احسن وہ بھی کہہ چکے ہیں، اور جتنے بھی اس ٹائم ٹی وی کے اوپر ٹاک شوز کے اندر معاونین بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہی بات کرتے ہیں کہ پیسہ کوئی پرابلم نہیں ہے۔ پیسہ اس لیے پرابلم نہیں ہے کہ پیسہ تو آپ کوئی بھی غیر ترقیاتی کام جو ہے اس کو روک کے اور آپ الیکشن کرا دیں، اور جمہوریت کا حسن ہی یہ ہے کہ الیکشن ہو، اور آئین یہ کہتا ہے کہ جو پاکستان کے عوام ہیں وہ اپنے نمائندوں کو منتخب کریں، اور وہ منتخب نمائندے جو ہیں وہ حکومت چلائیں، یعنی کہ طاقت کا سرچشمہ عوام جو پیپلز پارٹی کا منشور بھی تھا۔ لیکن اب ہو کیا رہا ہے کہ وہ عوام کو کچلا جا رہا ہے، عوام کے بنیادی حقوق کو سلب کیا جا رہا ہے۔ یعنی کہ آپ مجھے بتائیں کہ 7-8 مہینے یا 9 مہینے کیوں نگران حکومت ہم پہ مسلط رہے؟ یہ نگران حکومت جو مطلب ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو کہوں گا کہ رمضان کا آج دوسرا روزہ تھا، اور پاکستان کے اندر جب سے پاکستان وجود میں آیا ہے ہر رمضان کے اندر پاکستان کے اندر وہ رمضان بازار لگتے تھے۔ رمضان بازار کے اندر جو صوبائی حکومتیں ہوتی تھیں وہ ایک بہت بڑی سبسڈی دیتی تھیں عوام کے لیے۔ اچھا، اسی کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ اس دفعہ پہلی دفعہ پاکستان میں اپنی زندگی کے اندر تقریباً 50 کے قریب میں بھی ہوں، تو میں پہلی دفعہ یہ چیز دیکھ رہا ہوں کہ رمضان بازار پاکستان کے اندر نہیں لگے، خاص طور پہ ان علاقوں کے اندر جو انتہائی پسماندہ ہیں۔ اور آٹے کا یہ جو مفت کا آٹا، یہ بھی یقین جانے کہ ایک ڈکوسلا ہے۔ ڈکوسلا میں کس طرح کہوں کہ کیا کریٹیریا ہے ہمارے پاس کیا بلیک اینڈ وائٹ میں ہے کہ یہ بندہ مستحق ہے؟ یقین جانے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام یا احساس پروگرام، اس کے اندر اس طرح کے شرمناک قسم کے کیسز ہیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ لاکھ پتی ہے، کروڑ پتی ہے، اس کی زمین کی قیمت اگر فرض کریں کہ اس کے پاس اگر 2 کنال زمین ہے، لیکن اگر اس زمین کی قیمت دیکھیں تو 2-2.5 کروڑ روپے، اس کے باوجود وہ انکم سپورٹ پروگرام سے یا احساس پروگرام سے 12,000 یا 2,000 اور اس ٹائم مفت آٹا بھی اس کو مل رہا ہے۔ لیکن جو سفید پوش طبقہ ہے، جو واقعی یعنی کہ وہ ہوتا سفید پوش ہے لیکن اس کے پاس کھانے پینے کا پیسہ نہیں ہے، اس کے پاس افطاری کا پیسہ نہیں ہے، اس کے پاس بجلی کے بل، گیس کے بل دینے کا پیسہ نہیں ہے، لیکن اس کا نام جو ہوتا ہے ان طرح کے پروگراموں میں نہیں ہے۔ بنگلہ دیش کے اندر ایک اندازے کے مطابق 40 لاکھ خواتین جو ہیں وہ فیکٹریوں میں کام کر رہی ہیں، اور پاکستان کے اندر 50 لاکھ خواتین جو ہیں وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے مستفی ہو رہی ہیں۔ تو پاکستان کے اندر ایک ایسا کرپٹ قسم کا اور ایسا فرسودہ قسم کا نظام ہے گا کہ جس کے اندر اگر آپ گھسیں اور اگر آپ اس کو واچ کریں، اور اس کو بلکہ واچ میں تو نہیں کہوں گا، میں کہوں گا کہ اگر آپ اس کو اسٹڈی کریں تو آپ کو ان کی خام خیالیاں پتہ لگ جائیں گی۔ مثلا میں آپ کو بتاؤں کہ جس علاقے کے اندر میں رہتا ہوں ادھر بڑی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے۔ ڈیولپمنٹ سے میری یہ مراد نہیں ہے کہ حکومت ادھر کچھ کر رہی ہے، نہیں، ڈیولپمنٹ سے مراد ہے کہ یہاں پہ جو کنسٹرکشن کا شعبہ ہے اس کے اندر بہت کام ہو رہا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ لوگ گھر خرید رہے ہیں، نئی سوسائٹیاں بن رہی ہیں، اور ریٹائرڈ لوگ ہیں گے وہ اپنے لیے گھر خرید رہے ہیں، بنا رہے ہیں کسی طریقے سے۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ مزدوری ہے، لیکن وہ مزدوری اس ٹائم جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ مہنگائی کی شرح سے بہت کم ہے، اور ان مزدوروں کے جو ٹھیکیدار ہیں وہ مفت آٹے کی اسکیم کے لائن میں لگے ہوئے ہیں کیونکہ ان کا نام اس کے اندر موجود ہے۔ اسی طریقے سے جو لوگ اپنی زمینیں
بیچ رہے ہیں یا نہیں بیچ رہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ نہیں بیچ رہے، لیکن اگر آپ ان کی زمینوں کی مالیت دیکھیں تو کروڑوں روپے میں، لیکن وہ مفت آٹے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں جو شخص گھر بنا رہا ہے وہ بیچارہ ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس یعنی کہ جو پیسے اس کو ملے، یعنی کہ آج کل دیکھیں کہ جو بندہ ریٹائرڈ ہو کر آتا ہے اس کو کیا ملتا ہے، 30 لاکھ 35 لاکھ، 30-35 لاکھ کے اندر 5 مرلے کا مکان آج کل نہیں بنتا ہے۔ پھر اس کے بچے بھی جوان ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتے ہیں، ہائر ایجوکیشن کے اندر ہوتے ہیں، وہ کس طریقے سے گزارا کر رہا ہے، اس کے لیے کوئی سبسڈی نہیں ہے، کوئی وہ نہیں ہے گی۔ اور ان لوگوں کے لیے یعنی کہ ایک فرسودہ نظام کی پیداوار کے تحت ان لوگوں کو آگے لایا جاتا ہے کہ جو پہلے سے ہی مطلب جسے کہتے ہیں کہ مالدار ہوتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کے اندر یہ اسی طریقے سے ایک زکوٰۃ کا وہ بھی ہے، جو زکوٰۃ اور عشر کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ آج تک ان زکوٰۃ والوں نے کون سے ایسے مستحقین کو زکوٰۃ دی ہے؟ کسی کو بھی نہیں دیتے، خود کھاپا ٹاپا چل رہا ہے، خود کھا پی جاتے ہیں گے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ 12 سال مجھے ادھر رہتے ہوئے میں نے ابھی تک اپنے علاقے کے زکوٰۃ کا چیئرمین ہی نہیں دیکھا۔ کاغذوں میں ہے، پیسہ بھی اس کو آتا ہے، لیکن اللہ جانے کہ وہ کس کو دیتا ہے، کہاں پہ دیتا ہے، کیوں دیتا ہے، کس طرح دیتا ہے، یہ آج تک پتہ نہیں ہو رہا ہے۔ اور باوجود میں نے کوئی 20-25 دفعہ ان سے رابطہ کرنے کی بھی کوشش کی تو وہ اویلیبل نہیں ہے۔ تو بہرحال میں آپ کو بتاؤں کہ موجودہ حکومت نے جس طریقے سے عوام کو بے یار و مددگار کیا ہے، اور اس کے اندر پھر میں یہی بات کروں گا کہ ان لوگوں کا بڑا عمل دخل ہے کہ جو ریجیوم چینج کے اندر شامل تھے، وہ بھلے حافظ تھے، وہ بھلے حاجی تھے، بھلے وہ ججز تھے، بھلے وہ کوئی بھی تھا۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ عوام کا جو رویہ ہے وہ فی الحال تو رمضان ہے، اور بڑا اچھا گیم انہوں نے کھیلا کہ رمضان کے مہینے کے اندر یہ سب کچھ کیا ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ ریجیوم چینج بھی رمضان کے مہینے میں ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں رمضان میں شیطان کو قید کر دیتا ہوں، لیکن مولانا فضل الرحمان کو جب پھرتے ہوئے میں دیکھ رہا ہوں تو ذرا سا وہ ہوتا ہے گا کہ شیطان سے بڑے بھی شاید پاکستان میں موجود ہیں جن کو قید کرنے کی کسی کے اندر وہ نہیں ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اجازت چاہتا ہوں تمام دیکھنے سننے والوں کو۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔